معجہ شریف پر حاضری کے حوالے سے چند مختلف اور مختصر نکات سن لیجئے، باقی اس کے اوپر آداب حاضری کا پورا ایک بیان ہے 1 گھنٹے کا، وہ بھی سن لیجئے۔ مسجد نبی شریف میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کرنی ہے، جہاں موقع ملے 2 نفل تحیۃ المسجد کے پڑھنے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے لیے جب حاضری کے لیے جانے لگیں تو پہلے کچھ صدقہ دینا ہے، وہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، 2-4 ریال بھی صدقہ دے دیں۔ حاضری کے وقت بعد لوگوں کے ہاتھ میں کوئی سفر اتنا لمبا ہو گیا ہے تو جوتیاں ساتھ رکھتے ہیں، مجبوری بھی ہے۔ اب آداب حاضری کے بلکہ معجہ شریف حاضری کے وقت جوتیاں ہاتھ میں ہوں، بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اب کیا کریں یہ کہ ایک اچھا موٹا سا کوئی ایسا ہمارے پاس کپڑے کا تھیلا، کوئی ایسا پیراشوٹ کی ہو تو پیچھے سے اس کو ہم اپنے لٹکا لیں، ذرا خوبصورت بھی ہو، اس میں جب اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نظر نہ آنا، وہ بہت بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خیر، جب معجہ شریف پہ حاضری ہو، باب السلام سے درود شریف پڑھتے جائیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر ہمیں چند کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سلام پیش کرنا ہے، کن الفاظ سے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہاں پہنچ کر ان الفاظ سے سلام پڑھنا بالکل جائز ہے، اور الفاظ ہی یہی ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سلام پیش کیا اپنی طرف سے، پھر جن لوگوں نے کہا ہوا تھا ان تمام کی طرف سے۔ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا نام محمد ابراہیم ہے، تو جب آپ جائیں تو یوں کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من ابراہیم بن سلیم، یا اردو میں کہہ دیں سلام کرنے کے بعد۔ تو جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کو کہا ہے، اور اگر سب کے نام یاد نہیں ہے، بہت لوگ ہیں، تو پھر ایک جملہ ہے آسان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہاں تک تو ایک ہی ہے۔ اگلا، من جمیع من اوصانی بالسلام علیک، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، میں دنیا بھر کی چیزیں یاد ہوتی ہیں تو 3 چھوٹے جملے یاد کرنے ہیں نا، نہیں تو اردو میں کہہ دیں کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے کہا سلام پیش کرنے کو ان سب کی طرف سے سلام، بات پوری ہو گئی۔ پھر شفاعت کی درخواست کرنی ہے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں قیامت کے دن، میری شفاعت کر دیجیے گا، جب اللہ آپ کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں، آپ مومنین کی شفاعت کریں، مجھے یاد رکھیے گا۔ وہاں ایک کام اور کرنا ہے، تجدید ایمان کرنی ہے۔ فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے ہم یہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ نبی علیہ السلام کو دوسرا کلمہ ہم سنا دیں تجدید ایمان کی نیت سے، اور درخواست کریں یا رسول اللہ، آپ کے سامنے میں نے ابھی تجدید ایمان کی ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے۔ جس کے ایمان کے گواہ نبی علیہ السلام محشر کے میدان میں ہوں تو بہت خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ وہاں ایک کام اور کرنا ہے، قرآن کی ایک آیت آتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس آیت کے اندر مفہوم میں کیا ہے کہ جب آپ کے پاس گناہ گار آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خود معافی مانگیں، اور محبوب آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں، تو بس پھر اللہ کو رحمت والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو بھئی ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے نبی تو آج بھی نبی ہیں، تو ہم وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام سے یوں کہنا ہے یا رسول اللہ، میں نے بھی اللہ سے معافی مانگی، آپ بھی میرے لیے استغفار کر دیجیے۔ جب نبی علیہ السلام ہمارے لیے استغفار کریں گے، ہم بھی اللہ سے معافی مانگیں گے، تو پھر ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور سوال، بہت اہم سوال ہے، معجہ شریف پر کتنی دیر کھڑا رہ جائے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کتنی دیر؟ اس کا عاشقانہ جواب یہ ہے کہ جب تک دل لگا رہے اتنی دیر تک کھڑے، اور جب دل میں خیالات اور کام اور وساوس اور ادھر ادھر کی توجہ ہونے لگے، اس کا مطلب ہے کہ اب نکل جائیں وہاں سے۔ باقی آج کل تو زیادہ کھڑا ہونے نہیں دیتے، خود ہی بھگا دیتے، خود ہی چلاتے رہتے ہیں، چلو چلو چلو، تو وہ ہماری مجبوری ہے۔ لیکن کبھی کسی کو بندے کو موقع ملے کھڑے رہنے کا، مسئلہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔